الرحمن الرحیم. مناج ایجوکیشن سوسائٹی لارل پبلشرز کی جانب سے عزیز طلباء و طالبات، ٹیچرز اور والدین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سبجیکٹ ٹریننگ کے سلسلے میں یہ آج ہم جس سیریز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ کمپیوٹر سائنس کی سیریز ہے، اور اس کو آج ہم بک وائز ڈسکس کریں گے، اور یہ ٹیچرز کو ہم آج ایک روڈ میپ دیں گے کہ اس سیریز کو پڑھایا کیسے جائے، اس میں کیا کیا پرابلمز آتی ہیں، کیا کیا دشواریاں آتی ہیں ٹیچرز کو، اور ون بائی ون ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیسن پلان کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک سمپل لیسن پلان بھی ہم دیں گے کہ اس لیسن پلان کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ٹیچرز کس طرح آگے ڈیلی کا لیسن پلان بنا کے اس بکس کو پڑھا سکتی ہیں، یا اس بک کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کلاسی میں. تو سب سے پہلے ہم جو اس بات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی. کمپیوٹر سائنس کی امپورٹنس کیا ہے؟ آیا کہ کیا آج کے دور کی، آج کے وقت کی ضرورت ہے؟ کمپیوٹر سائنس ایز اے سبجیکٹ کلاسز میں پڑھایا جانا چاہیے یا نہیں؟ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اس کی امپورٹنس یہ ہے، کمپیوٹر سائنس آج کی ہماری ڈیلی لائف، چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک ہر جگہ کمپیوٹر ہی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی ہمیں ہر لیول پہ ضرورت پڑتی ہے، چاہے ہم کمپیوٹر اسٹوڈنٹ کے ہیں یا نہیں ہیں، ہم کلاسز میں کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، نان میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، آرٹس پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، لیکن کمپیوٹر کی ہمیں بہرحال ضرورت پڑے گی. اور اس کے حوالے سے میں کچھ فگرز بھی دوں گا کہ اس کی امپورٹنس اب اگر دیکھیں تو اتنی ضروری کیوں ہو گئی ہے ہر فیلڈ میں. اس کے بغیر اگر ہم کمپیوٹر کو اپنی اس فیلڈ سے ہٹا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ نظام زندگی، دنیا کا نظام یہ رک جاتا ہے. ہمارے آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن موبائل آپ دیکھیں وہ بھی ایک چھوٹا کمپیوٹر ہے. وہ بھی ہماری ایک بک میں ہم نے ایک چیپٹر دیا ہوا ہے اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کا، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی. تو اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس ایک سروے ہوا ہے، سروے کے مطابق 100 میں سے 80% اس وقت پوری دنیا میں سروے 100 میں سے 80% جو اسٹوڈنٹ ہیں یا کالجز ہیں یا اسکولوں میں یا یونیورسٹیز میں وہ کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں. آگے نیکسٹ ہے میڈیکل کے، تو وہ 5 to 6%. پھر نان میڈیکل ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ شعبۂ زندگی آ جاتے ہیں، تو وہ تقریباً 12 سے 13% ہیں. تو اس طرح 100 میں سے موسٹلی 80% کیا ہے، یہ کمپیوٹر سائنس ہی کو پریفر کرتے ہیں. اب سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ سبجیکٹ کو اس کو سلیکشن کے حوالے سے اس کو اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرتے ہیں خود دلچسپی لے کے، وہ ہیں 100 میں سے 90% اسٹوڈنٹ اگر ان سے پوچھا جائے تو کہیں گے کمپیوٹر سائنس پڑھیں گے. اس میں سے 2 to 4% میڈیکل کے ہیں، پھر نان میڈیکل 3 to 4% آرٹس ہیں. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے بھی کمپیوٹر سائنس میں اسٹوڈنٹ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. اس کی وجہ ہے کیوں اسٹوڈنٹ دلچسپی رکھتے ہیں. ایک کوشچن رائز ہوتا ہے، کوشچن بنتا ہے
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹر جس اسٹوڈنٹ نے چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، یونیورسٹی، کالجز، اسکولز میں ہوں، جس اسٹوڈنٹ نے کمپیوٹر سائنس رکھا ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ اس کو جب وہ یہاں سے یونیورسٹی سے فری ہو جاتا ہے، پڑھ جاتا ہے، تو اس کو جاب کے سلسلے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. زیادہ پرابلم جو نان میڈیکل ہیں، جو میڈیکل بھی پڑھتے ہیں لیکن کمپیوٹر نہیں آتا، جو دوسرے شعبۂ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کمپیوٹر نہیں آتا، تو ان کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے. جس اسٹوڈنٹ نے کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہوتا ہے، وہ فیلڈ میں آگے جاتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کس فیلڈ میں ایک اسٹوڈنٹ کمپیوٹر اگر پڑھ لے تو کس فیلڈ میں وہ آگے جا سکتے ہیں، یعنی کہ جاب اپرچونیٹیز کیا ہیں. اس میں بینکنگ ہے، بینکنگ میں آپ جا سکتے ہیں، کامرس میں ہیں، فائنینس میں ہیں، FBR ہے ہمارا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جا سکتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے جیسے ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، یا آج کل ٹیلی کمیونیکیشن کا دور ہے. ٹیلی کام کسی بھی ملک کی کمیونیکیشن میں ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے، بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے. تو کمپیوٹر اس میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے. پھر آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جا سکتے ہیں، پھر پولیس میں جا سکتے ہیں، آرمی میں جا سکتے ہیں، نیوی میں جا سکتے ہیں، مینی مور. مختلف شعبۂ زندگی ہیں، لیکن سب میں کمپیوٹر یوز ہوتا ہے. اب اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اگر آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ میڈیکل میں آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی کمپیوٹر کے بغیر کام نہیں ہوتا. وہاں جتنی بھی ہماری ڈیزیزز ہیں ڈائگنوز ہوتی ہیں تھرو کمپیوٹر ہی ہوتی ہیں. اب بی پی چیک کرنا ہو تو وہ اسکرین پہ آ جائے گا، وہ آپ کا شو کر رہا ہوگا کہ اس کے بی پی کا اس لیول کیا ہے، کیا ہائی ہے، لو ہے، سارا. تو کمپیوٹر کے حوالے سے میڈیکل ہوں یا نان میڈیکل ہوں تو بہرحال اس کی ضرورت پڑنی ہے. جاب اپرچونیٹی اگر سروے ہوا اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل سروے ہے، اس میں 99.9% کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو جابس مل جاتی ہیں. سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں 40.2 سم تھنگ اور آرٹس ہیں 17 سم تھنگ. کیا ہے کہ کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ کو جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہماری جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے، نئی انوویشنز آ رہی ہے، نئی الیکٹرانکس کی ڈیوائسز آ رہی ہیں، انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، تو یہ فیلڈ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے. اگر آپ نے آج کمپیوٹر کا ایک کورس کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں بھائی کمپیوٹر سیکھ لیے. آپ کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا پڑے گا. تو اس کی امپورٹنس یہ ہے. اب ٹیچرز کو کیا کرنا پڑے گا کہ ٹیچرز کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر کے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپ ڈیٹ کر کے اسٹوڈنٹ کو ساتھ چلانا پڑے گا. اب میں آپ کو 2-3 فگرز، انٹرنیشنل فگرز ڈسکس کرتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں کہ جنہوں نے کمپیوٹر کی فیلڈ میں نام کمایا ہیں تو بہت ساری، ان میں سے 2-3 ایک میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. میں سب سے پہلے ہیں بل گیٹس. اپنا نام سنا ہوگا، دنیا کا ریچسٹ مین، سب سے امیر ترین آدمی ہے، لیکن ابھی حال ہی میں یہ 2nd نمبر پہ چلا گیا ہے. فرسٹ پہ ایمیزون کا آنر ہے. اب یہ ریچسٹ مین کیسے بنا؟ اس نے اسٹارٹ کی مائکروسافٹ کارپوریشن، ایک کمپنی ہے، اس کا آنر ہے، اس نے اسٹارٹ لیا. اور یہ اب میں ڈسکس کروں گا اس کے بعد کمپیوٹر کن 2 چیزوں کا کن 2 کمپوننٹ سے مل کر بنتا ہے، وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے میں صرف امپورٹنس اس کی ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ بل گیٹس
کون سی فیلڈ کا ہے؟ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کا. پھر ایک اور فگر ہے سندر پچائی. سندر پچائی یہ جو کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو نیٹ یوز کرتے ہیں انہوں نے نام سنا ہوگا گوگل کروم کا. گوگل کروم اس نے یہ ایک سافٹ ویئر ہے، سرچ انجن ہے، براؤزر ہے جس کے تھرو آپ انٹرنیٹ کی سرچ کرتے ہیں. تو سندر پچائی نے اس نے بنایا تھا. یہ انڈین ہے لیکن رہتا امریکہ میں، ادھر ہی سیٹ ہوا، ادھر ہی وہاں پہ. اور یہ اس وقت CEO گوگل کا CEO ہے اور دنیا کا سب سے زیادہ ہائیسٹ پیئنگ پرسن ہے، یعنی اس کی سیلری دنیا میں سب سے زیادہ ہے پر منتھ. اگر ایئرلی اس کی دیکھا جائے تو اس کی سیلری ہے $1.2 بلین، یعنی کہ تقریباً $1.25 ارب سال کی بنتی ہے. اب اس کو آپ منتھلی ڈیوائڈ کر لیں تو آپ دیکھیں اس کی سیلری کتنے ارب روپے بنتی ہے پاک روپی میں منتھلی. پھر ایک ہماری پاکستان کی بڑی پیاری اسٹوڈنٹ بچی جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، عرفہ عبدالکریم. یہ ینگیسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ہے. انہوں نے 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفکیٹ حاصل کیا، بلکہ ینگ ایج میں. لیکن انفارچونیٹلی ایک بیماری کی وجہ سے یہ 12 سال کی ایج میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن اس سرٹیفکیٹ کی بدولت بل گیٹس نے ان کو وہاں پہ بلایا امریکہ میں، انعام سے نوازا. اور جب یہ بیمار ہوئی تو بل گیٹ نے آفر کی تھی کہ اس کا جو علاج ہے جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ بل گیٹ فاؤنڈیشن اس کو پے کرے گی. تو یہ ایک فگر ہے، چھوٹی بچی. بے شمار جیسے مارک زکربرگ ہے، فیس بک کا آنر. فیس بک تو سارے یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ بھی اب فیس بک میں آ گیا ہے. تو مارک زکربرگ ہے، یہ کمپیوٹر سائنس کا بندہ ہے. بے شمار ڈیل کمپنی ہے، اس کا آنر کمپیوٹر سائنس کا بندہ ہے. تو کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں آگے لیٹسٹ آپ اس دور میں آپ دیکھیں تو بے شمار لوگ ہیں. اور اگر کمپیوٹر آپ کو ختم کر دیں، آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسے ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، گوگل پلس ہے، آپ بے شمار اس طرح کے سوشل میڈیا ہیں. اور یہ سارے جنہوں نے لانچ کیے ہیں یہ کمپیوٹر سائنس فیلڈ کے ہی بندے، کوئی میڈیکل کا نہیں ہے. تو ایک تو یہ اس کی امپورٹنس ہے. اب نیکسٹ دیکھنا ہے کہ کمپیوٹر میں ہماری زندگیوں کو کیسے چینج کر دیا. ہاؤ کمپیوٹر چینج آور لائف. تو آج کے اگر کمپیئر کریں آج سے 8-10 سال پہلے آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی کے پاس ٹچ موبائل نہیں تھا. لیکن جب یہ ٹیکنالوجی آئی تو آپ دیکھیں ٹچ سکرین کے موبائل ہر ایک کے پاس ہے. اینڈرائڈ نام سنا ہوگا، یہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جو موبائل میں یوز ہوتا ہے. اینڈرائڈ اس کو ہم نے کلاس 5 کی بک میں ڈسکس کیا ہے. جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس کو میں ڈسکس کروں گا. اب کیا ہے کہ یہ اس موبائل کے آنے کی وجہ سے چھوٹی سی ڈیوائس ہے، آپ دیکھیں اس کے آنے کی وجہ سے آپ دیکھیں ہماری زندگی چینج ہوگی. ہمارا رہن سہن چینج ہو گیا ہے، ہمارے سوشل کانٹیکٹس بدل گئے ہیں، ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے. ہماری میڈیکل کے شعبے میں دیکھیں، نان میڈیکل دیکھیں، آپ سائنس ٹیکنالوجی جہاں بھی جائیں گے تو کمپیوٹر کی آنے کی وجہ سے کام کی رفتار میں تیزی آ گئی. اب اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز، اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. سر ابھی ہم صرف دیکھ لیں کہ اس کی امپورٹنس ہے اور کیوں پڑھنا چاہیے اور کیوں پڑھانا چاہیے کمپیوٹر کو. اسی لیے لارل پبلشرز نے، اسی لیے مناج ایجوکیشن سوسائٹی نے کمپیوٹر سبجیکٹ کو کمپلسری قرار دیا ہے اپنی کلاسز میں، کیونکہ اس کے بغیر ہم لیٹسٹ دنیا کے ساتھ جو اس وقت کی ڈیمانڈ ہے اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. تو کمپیوٹر اب اگر آج سے 30 سے 40 سال پہلے چلے جائیں، کمپیوٹر کا سائز بھی بڑا تھا. 30 سے 40 سال پہلے چلے جائیں، کمپیوٹر کا سائز بھی بڑا تھا. 30 سے 40 سال پہلے چلے جائیں، کمپیوٹر کا سائز بھی بڑا تھا. 30 سے 40 سال پہلے چلے جائیں، کمپیوٹر کا سائز بھی بڑا تھا.
कंप्यूटर की स्पीड भी कम थी. अब छोटी सी चीज़ आ गई है, एक हाथ में आ गया है सिस्टम. अब टैबलेट ले लें, मोबाइल ले लें, लैपटॉप ले लें, डेस्कटॉप कंप्यूटर ले लें, तो इसके आने की वजह से हमारे काम की रफ्तार भी बढ़ी है और स्पीड भी, सिस्टम की स्पीड भी बढ़ी है. तो ये तो एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्यों लॉरेल पब्लिशर्स को ज़रूरत पड़ी है कि कंप्यूटर की सीरीज़ अपनी इंट्रोड्यूस करवाए और अपने स्टूडेंट को कंप्यूटर एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑफ़र करे. तो ये कुछ ब्रीफ सी समरी थी जिसकी हमें ज़रूरत है और ये हमें पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज़ साइंस टेक्नोलॉजी में हम पहले ही पीछे हैं और मज़ीद पीछे रह जाएंगे. दिल्ली की राउंड अबाउट 10 लाख वेबसाइट नई इनोवेशंस के साथ, नई इजादात, दिल्ली की 10 लाख नई इजादात अपलोड हो रही हैं और ख़ास करके साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपलोड हो रही हैं. तो इसके लिए हमें अपडेट रखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि नई टेक्नोलॉजी जो भी आई है उसको हम अडॉप्ट करें. अगर उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसको अख्तियार नहीं करेंगे, हम पीछे रह जाएंगे. इसी वजह से हम आपस में हमारी सीरीज़ है 4 क्लास की बुक से लेकर आगे हमने क्या किया है कि इसको नई टेक्नोलॉजी भी साथ साथ चलाई, साथ साथ स्टूडेंट को नई टेक्नोलॉजी से मुतारफ़ करवाया. अब ये हम बड़ा दावा तो नहीं करते, लेकिन लॉरेल पब्लिशर्स हम ये कह सकते हैं कि आप इस सीरीज़ को कंपेयर करें मार्केट में जो अवेलेबल बुक्स हैं उनके साथ, आप देखेंगे कि बहुत सा फ़र्क आपको नज़र आएगा. हमने नई टेक्नोलॉजी दी है, नई डेवलपमेंट दी है. इससे आप अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को हम पीछे नहीं रख सकते, ये हमें बतानी पड़ेंगी. फेसबुक के मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं, नुकसानात भी हैं, फ़वाइद भी हैं. हम ये कर सकते हैं, नुकसानात से बचा सकते हैं, फ़वाइद तो बता सकते हैं. व्हाट्सएप है, ट्विटर है, आज के दौर की ज़रूरत है. मोबाइल्स हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आईफोन के हैं, iOS है. ये इसके बगैर हमें अपने सिलेबस में हमें ऐड करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे. पुरानी सिर्फ विंडोज़ पे, अब विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आ गया है, लेकिन साथ साथ दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं. वो ऑपरेटिंग सिस्टम आगे हम इस एक बुक में हमारे में आ रहा है, टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. तो ये थी एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था इसकी इम्पोर्टेंस थी, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई. अब नेक्स्ट है कि वाई कंप्यूटर साइंस, वाई नॉट मेडिकल, वाई नॉट इंजीनियरिंग, क्यों. सिर्फ मैं हेडिंग्स बता देता हूँ ताकि जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे सुनने वाले टीचर्स हैं, वो इसकी इम्पोर्टेंस समझ लें. और फिर हम आज इंशाल्लाह हम ये जो बुक्स हैं आपको इंशाल्लाह इस तरह आपको एक लेसन प्लान बना के इस तरह बताएंगे कि आप एज इट इज़, जिस तरह आज हम बताएंगे आपको, एज इट इज़ इसको इम्प्लीमेंट क्लास में कर दें तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप अपने जो आप बच्चों को डिलीवर करना चाहते हैं वो इजीली आप कर सकते हैं. तो ज़रूरत क्यों महसूस की गई इसकी, और वाई कंप्यूटर साइंस. फर्स्ट है कंप्यूटिंग. कंप्यूटिंग में जो काम हम कर रहे हैं उसकी स्पीड ऑफ वर्क, कंप्यूटर कहीं भी यूज़ हो रहा है, क्या हमारी स्पीड सेम ही है, क्या हमारी स्पीड में कोई बेहतरी आई, काम में बेहतरी आई है. अगर तो काम में बेहतरी है, इट्स मीन कंप्यूटर हमें फ़ायदा दे रहा है. तो स्पीड ऑफ वर्क, हमारे काम करने का जो उसको आप कह लें कि काम करने का तरीका, उसमें बेहतरी आई है, तेज़ी आई है, तो कंप्यूटर का भी एक ये भी रीज़न है कि जो हम इसको यूज़ करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ होता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर हम लैंग्वेज की बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें, प्रोग्रामिंग की बात करें, तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स
سالو کرنی پڑتی ہیں، پروگرام لکھنے پڑتے ہیں، پروگرامر کو پروگرام لکھنے پڑتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر اسی سے بنتا ہے. وہ آگے میں تھوڑی دیر کے بعد میں ڈسکس کروں گا کہ کمپیوٹر فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کو کس کس فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں. ایک تو یہ تھا نا کہ جابز آپ کو کس فیلڈ میں مل سکتی ہیں، لیکن آگے آپ بن کیا سکتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ، کمپیوٹر اسٹوڈنٹ آپ کیا بن سکتے ہیں، کیا اچیو کر سکتے ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے. سیکنڈ ہے پرابلم سالونگ. پرابلم سالو کرتے ہیں تھرو کمپیوٹر لینگویج. لوکریٹو کیریئرز اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنے اسٹوڈنٹ کو کمپیوٹر سائنس اگر صحیح طریقے سے پڑھاتے ہیں اور اس میں وہ ایکسل کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں، تو ان کے کیریئرز برائٹ کیریئر چانسز ہیں، ان کے برائٹ کیریئر کے مواقع ہیں، یعنی کہ وہ ان کو جاب اپرچونیٹیز زیادہ سے زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں، ان کو اویل کر سکتے ہیں. پازیٹیو ڈفرینس. کمپیوٹر کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک پازیٹیو افیکٹ پڑتا ہے. آپ اس کے تھرو، کمپیوٹر کے تھرو آپ دنیا کو فار ایگزامپل کسی کی ہیلپ کرنی ہے، آپ نے انٹرنیٹ کے تھرو اس کو، آپ جیسے فیس بک نے لانچ کیا تھا کہ اگر کوئی پرابلم آ جائے، کوئی آپ کو آ جائے، زلزلہ آ جائے، ارتھ کوئک کو آ جائے، تو وہ فوراً آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں، آر یو اوکے، آر یو سیو. فیس بک والے الرٹ جاری کرتے ہیں. تو اس طرح کے ایگزامپلز ہیں جس سے کمپیوٹر ایز اے پازیٹیو رول ادا کر رہا ہے اس دنیا میں. کمپیوٹر کی جابس ہمیشہ رہتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے کمپیوٹر کی جابس ہمیشہ رہتی ہیں، اس لیے کہ دس از دا انٹیگرل پارٹ آف آور لائفز. اگر اس کو ہم ختم کر دیں آج، اب فرض کریں اس کو ہم کمپیوٹر کہتے ہیں کہ آج کمپیوٹر پوری دنیا میں ختم ہو گیا ہے، تو آپ امیجن کریں کہ ورلڈ کا حال کیا ہوگا، دنیا کے کس وقت ہم کیسے رہیں گے. آج ہمارا اگر انٹرنیٹ ہی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بس پتہ نہیں کوئی چیز ہم سے گم ہو گئی. تو انٹرنیٹ صرف ایک چیز کی وجہ سے اگر ہم ایسا فیل کرتے ہیں، ہمارے پاس اگر پورے کے بزنسز، پوری بزنس امپائر کمپیوٹر سے چل رہی ہے، اور اگر وہ بند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپیوٹر جو ہے نا ہماری لائفز میں نہ ہونے کی وجہ سے بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے. فیوچر اپرچونیٹیز ہیں، نئی انوویشنز ہوتی ہیں، اور کمپیوٹر کو ہم جو ہے وہ اس کی بدولت ہم فیوچرز کی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، نئی جابز کریٹ ہوتی ہیں، نئی ایجادات آتی ہیں، نئی انوویشنز ہوتی ہیں، تو نئی اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. تو یہ تھے کچھ پوائنٹ کمپیوٹر کی امپورٹنس کے.